بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دیکھیں بھائی توجہ دیجیے گا۔ وقول امرئ القیس عین مصرع کا مخفف کفانی ولم اطلب قلیل من المال لیس منہ لفساد المعنی۔ قول یہاں سے لے کر کے بیچ میں مقولہ وغیرہ ہو کر کے یہ بنا دیں گے مبتدا، اس کے بعد لیس منہ یہ کیا ہے؟ خبر ہے، اور اس کی علت کیا ہے؟ لفساد المعنی ہے۔ توجہ دیکھیں آپ، یہاں سے بتانا کیا چاہ رہے ہیں؟ بتانے کا مقصد یہ ہے سابق میں دو لوگوں کا مذہب بیان ہوگا۔ کن لوگوں کا بھائی؟ بصریین اور کوفیین کا۔ کوفی حضرات پہلے فعل کو عمل دلانا پسند کرتے ہیں، جبکہ بصری حضرات دوسرے کو۔ مذہب مختار جو ہے صاحب قافیہ کے نزدیک جو ہے وہ کیا ہے؟ بصریین کا مذہب ہے۔ وہ کیسے؟ میں نے پہلے بتایا تھا، ہاں کیا ہے؟ لأن التعویل دلیل التعویل۔ پہلے میں کیا؟ حمزہ کے ساتھ تعویل، دوسرے میں عین کے ساتھ۔ یہ عبارت کہاں کی ہے؟ انوار المنان فی توحید القرآن کے اندر یہ عبارت موجود ہے۔ رسالہ رضویہ کے اندر موجود ہے، فتح رضویہ کے اندر بھی یہ رسالہ موجود ہے۔ تو یہاں سے مصنف بصریوں کے موقف پر ہونے والے ایک اعتراض کے جواب کی طرف جا رہے ہیں۔ اعتراض کیا ہے؟ بصریوں کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی کچھ ایسے شعراء ہیں کہ جن کے اشعار سے نحو میں یا پھر قرآن کریم کی تفسیر میں کیا ہے؟ مدد لی جاتی ہے۔ یعنی یہ دیکھا جاتا ہے کہ دور جاہلیت کا شاعر ہے، یہاں پہ کیا ہے؟ شعراء اسلامیین میں سے یا مخضرمین میں سے، ان تینوں لوگ جو ہوتے ہیں شعراء کی 6-7 صورتیں بیضاوی شریف میں پڑھیں گے آپ۔ تو جو 3 لوگ ہیں ان کے اشعار سے نحو میں استدلال بھی کیا جا سکتا ہے، قرات کے معلوم و مفاہیم کے سمجھنے میں استدلال کیا جاتا ہے۔ تو کہا کہ متنبی ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے، اس نے اپنے اشعار میں ایک مصرعے کے اندر 2 فعل کا استعمال کیا ہے، ان دونوں فعل میں سے پہلے فعل کو کیا کیا اس نے؟ عمل دلایا ہے۔ تو ایسا متنبی جو شاعر ہے مشہور ہے ابو طیب متنبی، اس کا یہ استعمال کرنا گویا بتا رہا ہے کہ کوفیوں کا مذہب کیا ہے؟ یہ راجح ہے۔ تو اس نے جہاں 2 فعل کا استعمال کیا، پہلا فعل فاعل کا تقاضا کر رہا تھا، دوسرا فعل مفعول کا تقاضا کر رہا تھا، تو یہ تنازع فعلین کی کون سی صورت میں چلی جائے گی؟ تیسری صورت میں، یا چوتھی بھی بنا سکتے ہیں تیسری صورت میں۔ یہ کیا ہو گیا بھائی؟ کہاں جائے گی صورت میں؟ یہ تیسری صورت میں چلی جائے گی۔ تو امرؤ القیس اشعر و شعرائل عرب کہا گیا، اس کا اپنے اشعار میں اس طرح استعمال کرنا کہ پہلے 2 فعل ہیں، کسی ایک معمول میں کیا کر رہے ہیں؟ ترازو کر رہے ہیں، تو آپ پہلے فعل کو یہ عمل دلا رہا ہے، تو اس سے پتہ کیا چلا کہ کوفیوں کا مذہب کیا ہے؟ پسندیدہ ہے، یہ راجح ہے۔ اس کے جواب کی طرف یہ جا رہے ہیں، بتانا چاہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے۔ امرؤ القیس کی جو شعر کو آپ نے اپنے مذہب کی تائید میں کوفیوں نے جو پیش کیا ہے، وہ شعر تنازع فعل کے باب سے ہے ہی نہیں۔ کیوں ہے نہیں؟ اگر تنازع فعلین کے باب سے اگر مانتے ہیں اس شعر کو، اس شعر کے اندر جو مصرع آیا ہے اس کا انہوں نے استعمال کیا ہے، اس میں 2 فعل ہیں، دونوں تنازع کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں میننگ کی گڑبڑی نظر آئے گی۔ تو لا محالہ آپ میننگ کی گڑبڑی سے بچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ تنازع فعلین کے باب سے اس کو نہیں لینا پڑے گا۔ تو جس شعر کے مصرعے کو آپ نے اپنے موقف کی تائید میں پیش کی، وہ کیا ہو گیا؟ آپ کے مطابق بات ثابت نہیں ہو رہی۔ اب وہ کیسے ثابت نہیں ہو رہی ہے اس کا بیان کرتے ہیں۔ ترجمہ دیکھ لیں، آپ کو بتاتا ہوں کیا نکلا صورت۔ امرؤ القیس کا یہ مصرع کفانی والا مطلب قلیل من المال تنازع فعلین کے باب سے نہیں ہے۔ ترجمہ میں نے کر دیا، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ فساد معنی کی وجہ سے، یعنی تنازع فعلین کے باب سے لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ فساد معنی ہو جائے گا، نہیں لیں گے تو فساد معنی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب فساد معنی کیسے نہیں ہوگا اس کی تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ 2 مقدمے میں نے لکھوا دیا آپ کو، حاشیے کے اندر بھی موجود ہے، ٹھیک ہے؟ حاشیہ نمبر 6 کیا ہے؟ مقدمہ، پہلا مقدمہ کیا تھا بیٹے؟ کہ لولا کس لیے آتا ہے؟ پہلے کی نفی کی تقدیر پر دوسری کے نفی کے لیے
آتا ہے. ساتھ ساتھ میں کیا بتایا تھا؟ اسی پہلے مقدمے کا دوسرا جز کیا ہے کہ مثبت پر داخل ہو تو منفی کر دیں، منفی پر داخل ہو تو اس کو ٹھیک ہو گیا. اچھا دوسرا مقدمہ کیا تھا؟ معطوف اور معطوف علیہ کا حکم کیا ہوتا ہے؟ کیا کیے تھے بیٹھ گئے؟ لکھوا دینے کو بھی یاد کر کے نہیں آتے ہو. میں کچھ بھی غور نہیں کروں گا جسے ریکارڈ ہو رہے ہیں کیا ہو رہے ہیں. الٹی سیدھی بہت حرکتیں کرو گے تو پٹے بھی کھاؤ گے. چلو جب لکھا دیا گیا تو یاد کر کے آؤ گے، سمپل بات ہے. چلو دو مقدمے ہیں، کیا کیا ہے جلیل بولیے. لولا ٹھیک ہے، یعنی پہلے چیز موجود نہیں ہے تو دوسری چیز بھی نہ ہونے کو بتاتا. ٹھیک ہے، جیسے مثال کیا ہے، لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ، نومی تو آپ لوگ پڑھے نہیں، وہاں بھی یہ مثال ہے. لولا آلیۃ الا کا عمر، یہ بھی مثال نومی کا حاشیہ وغیرہ میں موجود ہے. اچھا اور کیا ہے کہ مثبت میں داخل ہوتے کیا کر دے؟ منفی کر دے، اور منفی میں داخل ہوتے اس کو، اس کی مثال کیا؟ لولا علی کا عمر، اگر علی نہ ہوتے، یہ نفی ہے، اس کو کیا مانا دیا؟ مثبت، یعنی یہ علی تھے لہلا کا عمر تو عمر ہلاک ہو جاتے. اس کے کیا نفی کرو کیا ہو جائے گا؟ تو ہلاک ہو جاتے تو ہلاک نہیں ہوئے. علی نہ ہوتے تو علی تھے، یہ تو ہوا. نفی ہے تو مثبت، علی نہ ہوتے تو مثبت کیا ہوگا؟ علی ہوتے، یعنی علی تھے. ہلاک عمر، عمر کیا ہوتا؟ ہلاک ہوا تھا یعنی ہلاک نہیں ہوئے. ہمارا ویڈیو نہیں ہو رہا ہے. چلے، اور معطوف اور معطوف علیہ کا حکم کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے. ان دونوں کو یاد رکھیے. اب چلتے ہیں اس کا مکمل شعر کیا ہے، اس کو آپ لوگ کافی میں لکھ لیں، حاشیے میں موجود ہے، اس کو آپ انڈر لائن یا اپر لائن جو کرنا کر لیجیے. کیا ہے اس سے پہلے کا شعر؟ کیا ہے ذرا دیکھو بڑے، اس کے پہلے کا شعر کیا ہے؟ نہیں ہاں کیا ہے؟ انما کی، چلو چلو لو انما معیشت معاشیت نے کہا ہے، مجھے دیکھ نہیں رہی اتنا کدھر ہے. چلے چلو لولا نہیں چل لو، ٹھیک ہے. لو انما آسال یادنا معیشت نہیں ہوگا نا. چلو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ السعی، ایسا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوشی کرنا. ومن اراد الاخرہ وسعى لها سعيها سعى يسعى، ماشي میں ہے رجل يسعى، وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى، دونوں مل گیا. ہاں کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ لو انما، اگر میں کوشش کروں، لادنا معیشہ، معمولی رزق کے لیے. توجہ دے گا بیٹے، برا شے لکھ لو آپ. ولو انما السعی، انما ہے لو انما، ٹھیک ہے، انما لکھ لو کے بعد. ولو اننا نزلنا الیہم الملائکہ، آیا ہے لو انما السعی لادنا معیشہ، اور اگر میں معمولی رزق کے لیے کوشش کروں. کفانی والا مطلب قلیل من المال، کفانی مجھے کافی ہوتا کیا؟ قلیل من المال، تھوڑا مال، والا مطلب اور میں طلب نہیں کرتا. یہ ترجمہ میں جیسے تیسے کر دیا آپ کو، اس کی وجہ کرو. تو وجہ استدلال کیا ہے بیٹا؟ کوفیوں کے استدلال کا طریقہ کار کیا؟ یہ شعر پیش کرنے کا مقصد کیا ہے کہ کفا یکفی، ٹھیک ہے، یہ کیا چاہ رہا ہے؟ فاعل چاہ رہا ہے. علم مطلب کیا چاہ رہا ہے؟ مفعول. توجہ دیجیے جلدی برابر. لا مطلب کیا چاہ رہا ہے؟ مفعول چاہ رہا ہے. آگے کیا آیا؟ قلیل من المال ہے. یہ مفعول دکھ رہا ہے کہ نہیں دکھ رہا ہے؟ پتا کیا چاہ رہا ہے؟ انہوں نے کس کو عمل دلایا؟ کوفیوں کا مذہب دوسرے کو عمل دلانا ہے. کیا ہے بھائی؟ کفا فاعل کا تقاضا کر رہا ہے، علم مطلب مفعول کا. یہ دو مختلف مثالیں اس لیے پیش کی ہیں کہ اگر ایک ہی دونوں رہتے، دونوں فاعل کا تقاضا کرتے تو بات ثابت ہوتی. کیا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا؟ کس کو عمل دیا، کس کو عمل نہیں دیا؟ یہ تو ہوتا مثال بھی وہ پیش کی جہاں مکمل کیا ہو جائے؟ باز ہو جائے. پہلی صورت کی مثال پیش کرتے یا دوسری صورت کی مثال پیش کرتے تو کیا بات سمجھ میں آتی؟ کیا نہیں آتی. تیسری صورت لے گیا جہاں کیا ہو جا رہا ہے؟ پہلا فاعل کا تقاضا کر رہا، دوسرا کا تقاضا کر رہا. چلو تو کفا تلاش کر رہا ہے کس کو بھائی؟
آپ یہاں پہ وہ صورت بھی نظر آ رہی ہے جو پیچھے پڑ چکے ہو. کتنی صورت میں فاعل کی تاخیر کیا ہے؟ واجب ہے. اب اتصل بھی مفعول ہو، یہ فعل کے ساتھ کیا ہو جائے؟ مفعول کی ضمیر متصل ہو، اور فاعل کیا ہو؟ غیر متصل ہو، تو وہ وجبہ تاخیر ہے. یہی مثال آپ بھی کر سکتے ہو آپ. ٹھیک ہے. کفانے کا فاعل کون بنے گا؟ قلیل من المال. ایک منٹ. ٹھیک ہے. تو کیا پتا چلا کہ متنبی نے کیا کیا بھیا؟ اتنے بڑے شاعر نے کیا کیا؟ پہلے کا مرضی لایا. تو وہ جو بھی اختیار کرے گا ہمارا کس کو؟ فساد کو ہی اختیار کرے گا. اس سے پتہ چلا کہ مختار کیا ہے؟ پہلے فعل کو. اب آ جائیے مصنف کی طرف. کہا کہ بیٹا اب اسے سمجھے نہیں ہے. دیکھو کیا سمجھاتا تم. اس کا جواب کیا دینا چاہیے؟ توجہ دے کے بیٹا. مقدمہ میں نے کیا بیان کیا تھا؟ پیچھے دیکھو اوپر لو ہے. لو لو کس لیے آتا ہے؟ اب یہاں سمجھائیں گے کہ اگر آپ اس کو تنازع فعل کے باب سے لے گو تو اجتماعی نقیض لازم آئے گا. وہ کیسے لازم کا؟ ذرا دیکھو بیٹے. اب کیسا توجہ دیں آپ. اگر کفانی والا مطلب قلیل من المال، اگر یہ کیا ہو جائے؟ تنازع کریں تو اجتماعی نقیضین لازم آئے گا. کیسے لازم آئے گا؟ توجہ دے کے بیٹے. جملہ کیا ہے؟ انما آسا ہے. لو انما آسا لیتنا ہمیشہ ہے کہ نہیں بیٹے؟ یہ کیا ہے؟ مثبت ہے نا. اب اس کو بنا دو کیا؟ منفی بنا دو. میں بنا دو کیا ہو جائے گا؟ اگر میں ادنا روزی کے لیے کوشش کروں، منفی کیا ہو جائے گا؟ اگر میں ادنا روزی کے لیے کوشش نہ کروں. یہ ہو گیا کہ نہیں؟ آگے چلو. یہ ہو گیا ترجمہ. اب آگے کیا ہو جائے گا؟ جب وہ ادنا معیشت کے لیے کوشش نہیں کرے گا تو کیا ہو جائے گا؟ لم یکن طالبا لقلیل من المال. یہ تو ہوگا. تو کم مال کا طلب کرنے والا کیا ہوگا؟ وہ نہیں ہوگا. یہ تو ہو گیا. والا مطلب قلیل من المال ہو جائے گا. اچھا جب وہ کم مال کا طلب کرنے والا، آگے دیکھو جملہ کیا لکھا ہے؟ لا مطلب قلیل من المال ہے. ایک مقدمہ کیا ہو گیا؟ لو انما اسرا لیتنا معیشہ ہے. مثبت اس کو کیا بنا دو آپ؟ منفی بنا دو. یعنی میں معمولی رزق کو طلب کرنے والا جب نہیں کرے گا تو کیا منع ہوگا؟ والا مطلب قلیل من المال. یہ معنی سے اس سے ثابت ہو جا رہا ہے. اب آگے لفظ کیا ہے؟ والا مطلب قلیل من المال ہے. یہ کیا ہے بیٹا؟ منفی ہے نا. اب اس کو کیا کرو آپ؟ مثبت بناؤ. کیا ہو جائے گا مثبت؟ فیکون طالبا لقلیل من المال. کیا ہو جائے گا؟ وہ کم مال کا طلب کرنے والا ہو جائے گا. تو اب یہ تنازع فعل کی صورت کیسے بنے گی؟ توجہ دیجیے آپ. آپ نے کیا کیا؟ انما آسا لیتنا معیشہ ہے. میں اگر معمولی رزق کے لیے کوشش کروں، اس کو بنائیے کیا؟ منفی بنائیے. میں معمولی رزق کے لیے کوشش نہ کروں، تو معمولی رزق کے لیے کوشش نہ کروں گا مطلب کیا ہو جائے گا؟ اے لا مطلب قلیل من المال، میں کم مال کو طلب نہیں کروں. یہ تو ہوا. یعنی لو انما آسا لیتنا معیشہ کو جب نفی کیا، اس میں جو معنی نکل گیا کیا نکل گیا کہ میں معمولی رزق کے لیے کوشش نہیں کروں گا. جب کوشش نہیں کروں گا تو کم مال کو طلب بھی نہیں کروں گا. یہ معنی نکل گیا وہاں سے. اب آیا کیا ہے؟ والا مطلب قلیل من المال. یہ ہے منفی ہے کہ نہیں ہے؟ جب منفی ہے اور معطوف اور معطوف کے حکم میں کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے. اب کیا کر لو آپ؟ اب اس کو بنا دو کیا؟ بلا مطلب قلیل من المال بنا دیا. اب کیا منفی ہے تو بنا دیا اس کو آپ مثبت بنا دیا. کیا ہو جائے گا؟ لا مطلب کے کیا ہو جائے گا؟ وَأَطْلُبُ قَلِيلًا مِنَ الْمَالِ. کہ میں کم مال کو کیا کروں گا؟ طلب کروں گا. تو کیا ہوا؟ اجتماعی نقیض ہوا کہ نہیں ہوا؟ اجتماعی نقیض ہوا کہ نہیں ہوا؟ دیکھو یہاں برابر. تو اصل میں جملہ کیا ہے؟ پہلے والے شعر میں پہلا مصرع کیا ہے؟ وَلَوْ أَنَّمَا آسَا لِيَتْنَا معیشہ ہے. پہلا مصرع کو بنا دو مثبت ہے تو منفی. ٹھیک ہے. کہ منفی کا معنی ہو جائے گا. اس کا معنی کیا نکلے گا؟ کہ میں معمولی رزق کو طلب کرنے والا نہیں ہوں گا. جب نہیں ہوں گا تو کم مال کو بھی نہیں طلب کروں گا. یہ تو ہوا. اب اس کے بعد کیا آ گیا ہے؟ کفانے کے بعد آیا والا مطلب قلیل من المال آیا. دوسرا مقدمہ یہاں پہ لاگو کرو. دوسرا مقدمہ کیا تھا؟ کہ مثبت ہو تو منفی کرو. اور معطوف والے کا حکم کیا ہوتا ہے؟ معطوف کا حکم ہوتا ہے. تو معطوف والے کون ہے بھیا؟ کفانی ہے. تو کفانی اور جو معطوف بعد میں آ رہا ہے دونوں کو ملا کر کیا بنائیں گے؟ جزا بنائیں گے. تو جو اس میں مثبت ہے اس کو بنا دو کیا؟ منفی. جو منفی ہے اس کو بنا دو مثبت. منفی کون ہے یہاں پہ؟ مطلب قلیل من المال ہے. اس کو بنا دیے مثبت بنا دیے. کیا ہو جائے گا؟ یہ اطلب قلیلا من المال.
تو اوپر والے میں سے کیا نکل کے آیا؟ لم اطلب قلیلا من الماء. یہاں کیا نکل آ رہا ہے؟ اطلب قلیلا. یہ تو کیا ہے؟ نقیص کا. جب نقیص کا اجتماع ہو جائے تو کیا ہو جائے گا؟ فساد معنی. فساد معنی کیوں آیا؟ کیا آپ نے اس کو کس سے لے لیا؟ آپ تنازع فعلن کے باب سے لے لیا. اگر تنازع فعلن کے باب سے نہیں لیں گے تو کیا معنی فساد نہیں ہوگا. تو آپ نے جو بنیاد رکھی تھی تنازع فعلن کی مثال میں، ہم نے کیا کر دیا؟ تنازع فعلن کی مثال سے اس کو نکال کر کے تنازع فعلن سے ہی خارج کر دیا. سمجھ گئے نہیں سمجھے؟ اس کو لکھا انہوں نے. تو کیا ہو جائے گا؟ کم مال کا طلب کرنے والا نہیں رہے گا ایک صورت میں، اور ایک صورت میں کیا ہو جائے گا؟ کم مال کا طلب کرنے والا ہو جائے گا. یہ دونوں کیا ہے؟ اجتماعی نقیض ہے. اور یہ کیا ہے؟ محال ہے. تو پتہ چلا کہ یہ تنازع فعلن کے باب سے. اب اس کا جواب کیا دیں گے؟ جواب یہ دیں گے کہ لم اطلب کا جو ہے مفعول کیا ہے؟ وہ محذوف ہے. لم اطلب بیچارہ قلیل میں کوئی عمل نہیں کر رہا ہے. قلیل حقیقی کے معنی میں کیا ہے؟ فاعل کس کا ہے؟ تفانی کا ہے. لم اطلب کا جو ہے کیا ہے؟ وہ مفعول ہے، محذوف ہے. ایسا نہیں کہ وہ تنازع فعلن کے باب سے ہے. میں آگے عبارت پیش آ رہی ہے. اس کے محذوف وہ نکالیں گے جو اس کے بعد والے شعر میں موجود ہے. وہ کیا ہے؟ پیچھے لکھا ہے اے لم اطلب الملک والمجد، یعنی میں بادشاہت اور بزرگی طلب نہیں کرتا. یہ مفعول اس کا نکالیں گے. مجد اور کیا نکالیں گے؟ مجد اور ملک، بادشاہی. یہ مفعول محذوف ہے. اس پر دلالت کیا ہے؟ اس کے بعد میں آنے والا شعر کر رہا ہے. بعد میں آنے والا شعر کیا ہے؟ نیچے انہوں نے لکھا حاشیے میں ولکنما اسعى لمجد مؤثلی. مؤثل مطلب پائیدار. لیکن میں کیا پائیدار بزرگی کے لیے کیا کروں گا بھیا؟ کوشش کروں گا. وقت یدرک مجد المؤثل امثال، یہ کفال امثالی ہے. اور کبھی کبھار مجھ جیسا شخص بھی کیا ہے؟ پائیدار بزرگی کو پا لیتا ہے. تو یہاں بھی اس کا مفعول کون محذوف ہے؟ المجد اور ملک محذوف ہے. جس پر دلالت کون کر رہا ہے؟ بعد میں آنے والا شعر کر رہا ہے. دیا کہ نہیں کتاب میں شعر ہونا چاہیے بیٹے. المجد المؤثر امثالی فاعل ہے یدرک. امثالی فاعل یدرک. ٹھیک ہو گیا ہے؟ توجہ ہو گیا؟ کیا سمجھ میں آئی بات؟ خلاصہ کلام دیکھنے بیٹا پڑ. آج کے سبق کا خلاصہ کلام. خلاصہ کلام یہ کہ مذہب نے امام ابن عاجب نے بصری کوفی دونوں کے مذہب کو بیان کیا. چونکہ کے نزدیک بصریوں کا مذہب کیا تھا؟ راجہ تھا، مختار تھا. اسی لیے انہوں نے کیا کیا؟ اس پر ایک سوال قائم ہو رہا تھا کوفیوں کی طرف سے کہ دیکھو ہمارا جو موقف ہے پہلے فعل کا عمل دلانا، یہ صحیح موقف ہے، راجہ موقف ہے، جیسا کہ اشعار و شعراء العرب ابن القیس نے کیا کیا اس کا استعمال کیا. ٹھیک ہے؟ تو فصیح انسان، بلیغ انسان وہی اختیار کرتا جو فصیح اور بلیغ ہو. پتہ یہ چلا امرؤ القیس کا شعر میں ایسا استعمال کرنا تنازع فعلن کے باب میں پہلے کو عمل دلانا، یہ بتا رہا کیا ہے؟ پہلے صورت یعنی پہلے فعل کو عمل دلانا یہ مختار ہے. اس کا جواب کتاب صاحب کتاب نے کافیہ نے یہ دیا کہ یہ تنازع فعلن کے باب سے نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اگر تنازع فعلن کے باب سے مانیں گے تو کیا ہے؟ اجتماع ضدین لازمہ فساد معنی سے مراد کیا ہے؟ اجتماع نقیضین ضدین، دو چیزوں کا اجتماع لازم آئے گا. وہ کیسے لازم آئے گا؟ اس کے لیے دو مقدمہ نے بیان کیے. کیا ہے؟ لو دوسرے کی نفی کے لیے آتا ہے، پہلے کی نفی کی تقدیر پر. اور کیا ہوتا ہے؟ مثبت پہ داخل ہو تو منفی کر دے، منفی پہ داخل ہو تو اس کو مثبت کر دے. اور یہ معطوف اور معطوف کے گھروں میں کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے. ایسی صورت میں ان سارے چیزوں مقدمات کو لکھنے کے بعد جب اس کی آپ توجیہ تشریح کی طرف جائیں گے تو اس طرح کی خرابیاں کیا ہو جائیں گی؟ آپ کے سامنے نکل کر کے آئیں گی. ٹھیک ہے؟ یہ شعر اچھی سے دیکھ لیجیے گا، یاد کر لیجیے گا. ممکن ہے امتحان میں یہ شعر دے دے اور پوچھے کہ اس کا محل استشہاد کیا ہے، اس شعر کو لانے کی وجہ کیا ہے. اس کے پیچھے پوری تفصیل آپ کو کیا کرے گی؟ لکھنی پڑے گی. امرؤ القیس بڑے لفظ امرؤ کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایسا لفظ ہے جس کا کیا ہے 20 بار آگے پیچھے ہوتے رہتا ہے. مان لے رہا تو آخری ہے نا راشن میں کیا ہے؟ انما لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم ہے. کل امرؤ آخری حرف میں جو لفظ اعراب آئے گا اس سے پہلے والا حرف کون ہے؟ را. را ہے. اس میں بھی یہ اعراب کی چینجنگ آتی رہتی ہے. کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ آخر میں بھی ہوتا ہے اور اس کے آخر والے سیکنڈ جو لاسٹ ہے اس میں بھی قبل کے
آخر کے مطابقت میں چینجنگ ہوتی رہتی ہے، اس میں سے یہ لفظ نظر آتے ہیں. چلو بس کرو یہیں پہ، سمجھ گئے بات؟ صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم.